صاحب یہ عمرہ اور حج جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مابت کے ساتھ دو عبادات خاص کی ہوئی ہیں، جب ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں مذہبی لٹریچر کو کہ ان دو عبادات میں سے بالخصوص حج کا، اور ذی الحجہ کی چونکہ ابتدا ہے، حج آنے والا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ایک تصور جو بہت تفصیل سے کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ حج دراصل مسلمانوں کی سیاسی اجتماعیت، ان کی شوکت، ان کے اتحاد اور ان کو قریب لانے کے لیے عالمی سطح پر ایک فروغ کا اجتماع بنا دیا گیا ہے۔ میں پہلا سوال جو حج سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم مناسک کے اندر جا کر تفصیلات میں دیکھیں گے اس کو، حج بنیادی طور پر ہے کیا؟ حج نظر کی تمثیل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں نظر پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کیا کشمکش برپا ہے، قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر دنیوی احساس کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ نماز پر بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس میں کہیں ہمارے گنٹھیے کا علاج ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت، اس کے نتیجے کے طور پر اس کی یاد، اپنے پورے وجود کو اس سے متعلق کرنا، یہ ہمارے یہاں ثانوی چیز بن چکی ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عبادات کو استخفاف اور استہزاء کا نشانہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پوجا پاٹ کیا چیز ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے سمجھا ہی نہیں گیا۔ یہ آخری درجے کی جہالت ہے کہ آپ انسان کے جذباتی وجود کو نظر انداز کر دیں، اس کے نفسیاتی احساس کو نظر انداز کر دیں، اس کے باطن کی پوری شخصیت کو نظر انداز کر دیں اور چند ظاہری چیزوں پر اسے محدود کر لیں۔ میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، میں کھڑا ہوا اس کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، میں اور بہت سی ایسی چیزیں اختیار کرتا ہوں، ان کو آپ منطق کی میزان میں تولیں گے، میرے پورے وجود کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو عبادات بھی بالکل اسی طرح ہے، یہ نظر کی تمثیل ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک باغ میں رکھا، مقصد یہ تھا کہ اس باغ میں رہتے ہوئے ان کی فطرت ان پر نمایاں ہو جائے۔ یہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ یہ جان لیں۔ ان کو اگر امتحان کے لیے پیدا کیا گیا تو امتحان کس طرح کا ہوگا، اس سے یہ واقف ہو جائیں۔ اس موقع پر انسان کے اندر چونکہ یہ داعیات موجود ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہمارے اندر برائی کے داعیات بھی رکھے گئے ہیں اور بھلائی کے داعیات بھی رکھے گئے ہیں۔ تو برائی اور بھلائی کا شعور دے کر انسان کو وہاں ایک امتحان سے گزار دیا گیا۔ اس میں جنات میں سے شیطان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنا بدلہ چکائے، یعنی اس کو چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ انسان کے سامنے جھک جائے، اس کو بھی، اس کی پوری قوم کو بھی، فرشتوں کو بھی، لیکن ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور استکبار اختیار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ وہ اپنا بدلہ چکانے کے لیے آیا، اندر داعیات موجود تھے، اس نے آ کے یہ کوشش کی کہ جس چیز سے انہیں روکا گیا ہے وہ اس کی ترغیب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس دنیا کے اندر جب تم اس دفعہ اس کی ترغیب میں یہ کام کر بیٹھے ہو تو یہ ہمیشہ حملہ آور ہوتا رہے گا، یہ اب تمہارا دشمن بن کر رہے گا۔ خود اس نے درخواست کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ تو میرا دشمن میرے اندر بھی موجود ہے، وہ میرا نفس اور اس کے داعیات ہیں، اور جنات میں سے شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، یہ سب کے سب بھی یہی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو شیطان کے خلاف جنگ یہی در حقیقت مذہب کا خلاصہ ہے۔ یعنی اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے اور یہ میری طرف آئے گا، یہ اسی طریقے سے میرے اوپر حملہ آور ہوگا جیسے میرے ماں باپ پر حملہ آور ہوا تھا، ابو الآبا پر حملہ آور ہوا تھا، یہ اسی طرح حملہ آور ہو۔ سورہ اعراف میں پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح تمہارا لباس اتروائے گا، اسی طرح جنس کے داعیات کو برانگیختہ کرے گا، اسی طرح تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تمہارے اندر جو تقوی کا لباس ہے یہ اس کو اتروانے کی صحیح کرے گا، اور یہ چیز جو ہے اس چیز کو گویا ایک کشمکش میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو وہی ختم کر دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے انسان کو امتحان کے لیے بنایا ہے تو امتحان کے داعیات کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ اس کشمکش سے گزرے۔ تو شیطان کے خلاف جنگ
دو لفظوں میں یہی حقیقت میں مذہب کا پیغام ہے. ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. اس میں ہم رحمان کی طرف کھڑے ہیں, مقابل میں شیطان ہے, ہم رحمان کی طرف کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پیغمبروں کی زبان سے, من انصاری اللہ, کون اللہ کا مددگار بن کے اٹھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں الفاظ کیا ہے کہ نحن انصار اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر شیطان کے خلاف جنگ کرنا, یہی ہمیں گھر میں کرنا ہے, یہی ہمیں باہر کرنا ہے, یہی منڈی میں کرنا ہے. وہ آئے گا کہے گا کم تولو, وہ آئے گا کہے گا بدماشی کرو, وہ آئے گا کہے گا لوگوں کا حق کھاؤ, وہ آئے گا کہے گا لوگوں پر زیادتی کرو, وہ آئے گا اور کہے گا آ کر لوگوں کو سیاست میں اور معیشت میں دھوکے دو. یہ سارے کام وہ کرے گا, اور کرے گا تو ہمیں اس کی اس طاقت کا مقابلہ کرنا ہے. وہ جب جس چیز کی طرف بلائے گا ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں, ہم اپنے پروردگار کے بندے ہیں, ہم تمہاری طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کشمکش ہے, اس کو انسان کے ذہن میں زندہ کرنے کے لیے, تازہ کرنے کے لیے یہ حج اور عمرے کی عبادت لازم کی گئی ہے. حج کیا ہے؟ یہ شیطان کے خلاف کشمکش اور جنگ کی تمثیل ہے, اور اس میں بالآخر ہم جا کے اپنی جان کی نظر پیش کرتے ہیں. گویا اس بات کا علامتی اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار شیطان کے خلاف اس جنگ میں ہم سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا, رحمان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا, آپ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دو, تو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ نظر کی تمثیل بن گئی ہے. نظر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ہستی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. مال پیش کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جان پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ جہاد کے میدان میں نہیں اترتے, ہر وقت آپ جان نہیں دیتے, لیکن اس جذبے کو زندہ رکھنا کہ شیطان کے خلاف کشمکش میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہہ کے جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا. یہ کہا ہے نا ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام کے لیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. ایک طرف جنت ہے, اللہ کی آواز ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, اور دوسری جانب شیطان نے جو کشمکش برپا کر رکھی ہے وہ ہے. تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس چیز کو تازہ رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے, ذہن میں اور شعور میں زندہ رکھنے کے لیے آپ کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے, اور یہ توجہ دلانے کا عمل ہر انسان کی زندگی میں ایک ہدف بن جاتا ہے جب آپ حج کی عبادت اس پر فرض کرتے ہیں. یعنی اب مجھے اس کے لیے جانا ہے, اور وہاں جا کر یہ پوری تمثیل ہے. آپ جب پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے, کس خوبصورتی کے ساتھ ہم جنگ کرتے ہیں. یعنی علامتی طور پر جہاد اور جنگ کو, شیطان کے خلاف جنگ کو ممثل کر دیا گیا ہے, اور آخر میں گویا اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, علامتی طور پر پیش کر دیتے ہیں. قربانی اصل میں اس کا منتہا کمال ہے.